ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے میں اعلیٰ حضرت 3 اشعار پیش کروں، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ذکر کروں یا حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا ذکر کروں جو حضرت بیان کر گئے، یا اس اونٹ کی داستان محبت پیش کروں جو بلبلاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور صحابہ کرام نے سمجھا کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جیسے تمہیں دکھ ستاتے ہیں پھر میری بارگاہ میں آ کے سناتے ہو، آج یہ بھی مجھے دکھ ہی سنانے آیا ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کے چاند اشعار کا سہارا لوں۔ میں نے ابھی 2 ٹیبلٹ منگائی ہیں، وہ کھائی ہیں، بخار بھی مجھے شدت کا ہے، لیکن کیونکہ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے کیا ہے، یہ میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں۔ آئیے ہاتھ اٹھائیے، اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل ہو جائیے۔ امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کیمرہ مین بھائی ہیلو پلیز لسن ٹو می، لک ایٹ می، صرف میرے سے نہیں، تھوڑا جب کیمرہ موو کرنا ہے اس بندے دے متھے دا زیور وکھانا ہے جیڑا بندہ آیا حضور واسطے ہوئے اور ایڈا ٹھیلا سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ اتنی سردی ہے نہیں جتنی محسوس کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ اس سے اعلیٰ ٹینٹ کیا کہاں سے لائیں گے، کیا خوبصورت ماحول بنا رکھا ہے۔ آئیے شامل ہو جائیں اعلیٰ حضرت کے 2-3 اشعار میں۔ امام سے قبل مجھے سیدنا صدیق اکبر کی حضور وصیت یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب جو نہ بولا اب مجھے میرا کتنا دور لگ رہا ہے، اب اللہ ہی اس کو قیامت والے دن اجر عظیم عطا فرمائے جو جملے پر بھی نہ بولے، ناراض نہ ہونا۔ سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کیا ہے؟ سب صحابہ کے جرمٹ میں جب ہمارا انتقال ہو جائے ہماری 4 پائی اٹھانا، نبی پاک کے قدموں میں رکھنا۔ ایتھے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر معذلہ سمہ معذلہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہوتا حضور سنتے نہیں تو کبھی وصیت نہ کرتے، حضور زندہ نہیں تو کبھی وصیت نہ کرتے۔ تو سنیے جملہ شہنشاہ وفا، خلیفہ بلا فصل کا، یار غار کا، صاحب مزار کا، دلدار مصطفیٰ کا، یار غار مصطفیٰ کا، جس کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ اس ابو بکر کی بات کر رہا ہوں میں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ وصیت کیا ہے؟ 4 پائی اٹھانا، حضور دے قدمہ چلا کے کہنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہن دیکھنا ذرا 4 پائی اٹھائی گئی، وصیت یہ تھی اٹھانا، اٹھا کے حضور دے قدمہ چ رکھنا، عرض کرنا آقا ابو بکر حاضر ہے۔ اگر اندر سے آواز آ جائے تو پھر حضور کے قدمین میں رکھنا، ورنہ اٹھانا جنت البقیع میں لے جانا۔ وصیت کس نے کی؟ جناب صدیق اکبر نے۔ 4 پائی کس نے اٹھائی؟ صحابہ کرام نے۔ آواز کس نے دی؟ مولا علی نے۔ اے دے وچ 3 مسئلے حل ہو گئے۔ حضور حاضر ہیں، حضور زندہ ہیں، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ علی اور ابو بکر کا پیار کیا ہے؟ یہ عقیدہ سامنے آ گیا۔ جو سنی ماں کا بیٹا ہوگا ہاتھ اس کا ہوا میں ہوگا، ہاتھ نیچے نہیں ہوگا، آواز مولا مشکل کشا دیتے ہیں یا رسول اللہ پیارا ابو بکر حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے۔ آواز آئی جلدی کرو، حبیب کو حبیب کے حوالے کرو۔ آئیے میں اب اس وصیت کے تابع 3 اشعار دے رہا ہوں۔ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت ترجمان اہل سنت کا، مجدد ملت اسلامیہ، فاتح نجدیت، قاطع رافضیت، خارجیت، ناصبیت، قادیانیت، میرے امام کا کلام، کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی کہتے ہوئے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک جو حضور کے نام پر ہاتھ اٹھائے کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ میرے ساتھ شامل ہو جائے آپ۔ ہمارا نبی سب سے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، میں نے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہمارا نبی حضرت صاحب سے بولیے گا، بولیے گا، بولیے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی مجھے بیٹا یہ
اس سسٹم کے لیے مجھے فیصلہ آباد سے لاہور جانا پڑا، پھر بندے کو لانا پڑا، پھر میں نے چٹھی لکھی، پھر ریکمینڈ ہوئی، پھر حضرت سے پوچھا گیا، پھر اس طرف پہ کھڑا ہوں، ورنہ بے ادب نہیں ہوں، ہمیشہ ادب کے دائرے میں کھڑا رہتا ہوں۔ ہاتھ وہ اٹھائے گا، پنجابی چ کہندے نے جدا کلیجے چ ٹھنڈ پہ گئی، سرائکی چ کہندے نے جدا ہاں پہ ٹھردا ہے، امیر اہل سنت حضرت ابو البلال محمد الیاس اتار قیادری کہتے ہیں جس کا سینہ مدینہ بنا، دل باغ مدینہ بنا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اس بابے دے شیر تو آغاز، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ وہ بلند کرے گا جس کے سینے میں جتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ہاتھ وہ نیچے نہیں رکھے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے گا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ مجھے اپنے امام کا ایک اور شعر یاد آیا، مجھے اپنے امام کا ایک اور شعر یاد آیا۔ امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سارے بولو سارے۔ مجھے خواجہ شریف کے سامنے، خواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد جو اگلا مجھے ہول نظر آتا ہے، اگلا ایک سوراخ نظر آتا ہے، آقا کریم کے پہلو میں دفن جناب سیدنا صدیق اکبر سے میں نے پوچھا، جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ امام کہتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ ہاتھ وہ اٹھائے گا جو میرے رسول کو زندہ رسول سمجھتا ہے۔ کیمرہ مین بھائی اس کے دونوں ہاتھ کیپچرائز کرنے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں، جس کا عقیدہ تناطن ہے ہاتھ نیچے نہیں۔ امام کہتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آلو سے چپ جانے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع بولے کہ یا ہمارا نبی، شمع بولے کہ یا ہمارا نبی۔ اسے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بھائی سنیے سنیے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، آدم آئے، امت نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لوط
तशरीफ लाए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह। सुलेमान आए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान नबी अल्लाह। इब्राहिम आए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल आए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मूसा आए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा आए, उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हसनैन के नाना आए, सभी नबियों ने भी कहा, सिद्दीकों ने भी कहा, गौसों ने भी कहा, औतादों ने भी कहा, कलंदरों ने कहा, वलियों ने कहा, उम्मत मुस्तफा ने भी कहा। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिरी शेर आखिरी शेर जरा। अच्छा भाई एक मिनट बैठे। ये सल्ले अल्लाह कहते हुए घबराना नहीं चाहिए, कुछ अपनी तबीयत की वजह से, कुछ पसीना लाने के लिए, क्योंकि अगर जोर लगाऊंगा तो पसीना आएगा, बुखार मुझसे दूर होगा। ये भी मैंने अभी 2 गोलियां खाई आपके सामने, लेकिन हाथ नीचे न रखना, हाथ बुलंद करना। बाबे आदम का निकाह है ना अम्मा हवा दे नाल। अच्छा हाथों ने चुकना जेड़ा कहता मैं बाबे आदम का पुत्र हाँ। सुभान अल्लाह बोलो ना जरा, छोड़ देते हैं। देख निकाह हुआ ना माई हवा पाक से, आवाज कुदरत ही हक में अदा करो। चिल्ला। मेरा इल्म नाकिस है, लेकिन जनाब के कदमों पे हाथ रखते हुए बस। भाई आइए, बाबे आदम से आवाज दी गई हक में अदा करें। तेरी मेरी बेटी भाई की शादी हो, हक में अर्थ पता नहीं की लिखा जाता है, हलाली बन के जुमला समाप्त करना। हजरात जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का निकाह माई हवा पाक से हुआ। आवाज कुदरत आई, आदम हक में अदा करो। आवाज दी गई मौला क्या करूं? मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो। आदम को भी ये कहना पड़ा क्या? वाह वाह सल्ले अला सल्ले अला आखिरी से मुकम्मल नहीं कर सकता। बाज का नाथ खान क्या देता ना जी, इस शेर के बाद मेरी हाजिरी मुकम्मल हुई। मेरे 35 साल हो गए, मेरी हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई। वारा फान अल्लाह का जिक्र भी पढ़ना, फिर तू कौन होता मुकम्मल करने वाला? ये हो सकती मुकम्मल? मैंने आज तक ये भी नहीं कहा मेरे टूटे फूटे जुमले कबूल कर, मैं कुछ सियासी नारे लाने ये टूटे फूटे होंगे ना, ये लफ्ज जुड़े हुए हैं। लेकिन शेर आखिरी है, ये भी आला हज़रत का शेर है। हाय हाय, कहते जिसकी 2 बूंद हैं, ये शकरगढ़ है, मीठे बंदों का शहर है। अल्लाह करे गंजे शक्कर के जिले से बंदा जो बोलेगा अल्लाह उसको दारैन की नियमतों से माला माल फरमाए। जुमला सुना है, जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। बेटा आप ये बोलेंगे वो है वो रहमत का दरिया। वो ना हाथ उठाए जो शर्मा रहा है, वो हाथ उठाए जिसका कीदा मेरे सामत भी कब्जा हुसैन दनाने दा। मैं मकरूज हजूर दा असेत लेके थले तक। सिर्फ हाथ उठाना मकसद नहीं, ऊंची आवाज में बोलना भी मकसद है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील। तलहा जी इत्थे वाइंड अप कर देगा, इत्थे जुमला सुनने के बाद अपने बेटे सिर्फ तेरी नजर, ए नजर नहीं, क्योंकि रिस्क अली के बच्चों का अजिया ही पढ़ते तो लोग फतवे ला छोड़ दें। रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फरशी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा फैज ये बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से वे हाथ का लंगर खाते हैं। अच्छा सही है तेरी सुभान अल्लाह दी। बस जुमला सुनना है क्या? जिसकी 2 बूंद हैं, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी इल्म के समंदर का शहर है, ये प्रोफेसर आसी साहब का शहर है। और सुभान अल्लाह बोले अजय जरा। ये कादरी बुजुर्गों का शहर है, ये बाबा जी अब्दुल खालिक साहब का शहर है। हाथ नीचे न रखना, मेरे जुमले पर आवाज आ जाए मैं बैठ जाऊंगा। जिसकी 2 बूंद हैं, बूंद कहते कतरे को, कतरा कौन है? जिसकी 2 बूंद हैं, एक है इमाम हसन,
ایک ہے امام حسین، جو بولے گا اسی کو رہے گا چین، جو نہیں بولے گا ازما لو ہو جائے گا بے چین، کیونکہ ذکر حسنین جن کی ماں نے سکھایا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ امامہ ٹوپی چبے کبے پہ اتنا زور نہ ڈالو، سنتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم حسین کے نام پر جھومنا، حسین کو چومنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ہم؟ کیا ڈگڈگی بجانے کے لیے آئے ہیں ہم؟ 2 روپے کا قصہ سنانے آئے ہیں ہم؟ سنیے شیر، بیٹھ جاؤں گا میں۔ عقیدہ ملے تو تینوں قسمیں پیدا کرنے لگی۔ کچھ باتیں زور والی نہیں ہوتی، سمجھانے والی ہوتی ہیں۔ بات میں زور آ جائے زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا۔ ہمارا نبی پانی جب زمین سے آسمان کی طرف چلتا ہے، بادل بنتا ہے، نیچے آتا ہے، بارش بنتا ہے، آ کر جم جائے برف بنتا ہے، آنکھ سے نکلے آنسو بنتا ہے، جسم سے نکلے پسینہ بنتا ہے، پھول کی پتی پہ گر جائے شبنم کا قطرہ بنتا ہے، پھول کی پتی سے نکل جائے ارک بنتا ہے، پہاڑ سے نکلے چشمہ ہلتا ہے، جمع ہو جائے جھیل بنتی ہے، بہنے لگ جائے دریا بنتا ہے، وسیع ہو جائے سمندر بنتا ہے۔ جب یہ پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑ کھا کے نکلتا ہے، زمزم بن جاتا ہے، زمزم بن جاتا ہے۔ اب ہاتھ نیچے نہ رکھنا، سنی مادہ پتر ہویا ہاتھ جو کے بولے گا حضرات جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑ کھا کے پتھروں سے پانی نکلے۔ او بھائی جی پتھروں سے نکلے، ایڑی سے نہیں نکلا، ایڑی سے رگڑی گئی ہے، چشمہ پہاڑوں کے دامن سے نکلا ہے، زمزم بنا۔ لیکن پیاس صحابہ کو لگتی ہے، پیالہ ایک ہوتا ہے، میرے نبی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اب وہ بولے گا جس کو اس جملے پر محبت آئے گی، چھوڑا ہوں میں۔ حضرات ایک اعلان سماعت کیجئے، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ کھائیں تو پہاڑوں سے چشمہ نکلے، پانی نکلے، اس کو زمزم کہتے ہیں۔ میرے نبی کی انگلی سے پانی نکلے، آب کوثر کہتے ہیں، آب کوثر کہتے ہیں۔ اور جو ایک بڑے بیٹے جو کوثر کا پیالہ پیتا ہے، جو چشمہ جو نبی پاک کی انگلی مبارک، لو جی میرا مسئلہ حل لگا دے۔ اے جڑے بندے ساڑھے جان تو بعد فتوے لا چھڑ دے ہو، انہیں علی علی بڑی کیتا ہے، ادھا پچھا کرو، یہ کون ہے؟ ہن میرا جملہ سن تو میں تیرا پچھا کریں گا اگر تو نہ بولے آتے۔ توجہ حضرات، نبی پاک کی انگلی سے نکلنے والے پانی کو پینے والوں کو شیخین کہتے ہیں، جو نبی کی زبان کو چوسے انہیں حسنین کہتے ہیں۔ مجھے ہاتھ چاہیے، ہاتھ چاہیے، زبان چاہیے، ہاتھ چاہیے، زبان چاہیے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں نے کہا جو نبی پاک کی انگلی مبارک سے نکلنے والے پانی کو پیتے انہیں شیخین، شیخین میں ابو بکر ہے، عمر ہے، بچوں کو سکھاؤ شیخین کنہیں کہتے ہیں، یہ بات کہنی پڑے گی۔ شیخین والے بھی ہم، نالین والے بھی ہم، قدمین والے بھی ہم، غوث سکنین والے بھی ہم، سبتین والے بھی ہم، حسنین والے بھی ہم۔ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی امام کا فرمان تھا کہ جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا۔ ہمارا نبی اور اعلیٰ حضرت نے قلم توڑیا نہیں، قلم بھر کے چمن لگ پہ، جتنے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے۔ ہائے او ہائے، وہ اعلیٰ حضرت کہاں جاؤں؟ آپ کے بابا کے نام پر جاؤں کہ آپ کے دادا کے نام پر جاؤں؟ کہیں پر علی تقی خان ہے، کہیں پر علی نقی خان ہے، یہ احمد رضا ہے، بھائی حسن رضا ہے۔ حسن رضا بھی ایسے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے۔ باید میں مائک رکھنے لگا دیا۔ حافظ صاحب سما چینل آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ حرمین میں کرینے گر گئی، کرینے، ایک برقع پوش خاتون اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی، تو امام حسن رضا کا شعر یاد ہے،
کبھی وہ ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، بچوں کی تلاش، آنکھوں میں آنسو۔ مائی صاحبہ نے برقع پہنا ہوا تھا، کون پہنا ہوا تھا؟ نقاب کیا تھا، کرین گر گئی، بچے تھے وہیں پر، وہ بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ امام حسن رضا کا شعر یاد آیا، یعنی کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، شکر کا ڈالے ہو، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ جب یہ حال آپ کا ہوگا، جب ہم حشر میں اٹھیں گے، ہم بھی کہیں گے واہ واہ صلی اللہ۔ بس بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ کچھ اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے، کچھ اپنے سونے بھائی کی محبت، اور جو بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ میری وجہ سے نہیں، کلام اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، کیونکہ عارفوں کا کلام وہ عارفانہ کلام ہوتا ہے کہ خود کشش رکھتا ہے مقناطیس کی طرح، وہ بندے کو نہیں دیکھتا، وہ بس اللہ برکت عطا فرماتا ہے کلام کی طرف۔ ٹھیک، ہم تو گناہگار ٹھہرائیے۔ ایک ایسا ثناخوان آپ کی سماعت سے حوالے کر رہا ہوں جو آنکھوں سے نبینا ہے، دل کا بینا ہے، کیونکہ لفظ زبان پر ہر وقت مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ اور شانی ملک، چاند شیخ اور شیراز شاہ یہ بھی آگئے، ویلکم۔ بہت شکریہ۔ ایک نعرہ لگائیے، میرے بھائی کا استقبال کریں۔